السلام علیکم ورحمۃ اللہ، کیسے ہیں آپ؟ امید کرتی ہوں آپ خیریت سے ہوں گے۔ آپ کا لیسن سورۃ النساء پارہ نمبر 5 رکوع نمبر 4 ہے۔ شروع کرتے ہیں اللہ کے نام سے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سقارى حتى تعلموا ما تقولون ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم إن الله كان عفوا غفورا۔ ترجمہ: یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تقربوا الصلاۃ، نہ تم قریب جاؤ نماز کے، وانتم سکارا، اور تم ہو نشے کی حالت میں، حتیٰ یہاں تک کہ تعلموا، تم جان لو، ما تقولون، جو تم کہتے ہو، ولا جنوبا، اور نہ جنبی، الا مگر، عابری، عبور کرنا، پار کرنا، سبیل راستہ، حتیٰ یہاں تک کہ تغتسلوا، تم غسل کر لو، وإن کنتم مرضی، اور اگر تم بیمار ہو، او علی سفر، یا سفر پر ہو، او جاء، یا آیا ہے، احد منکم، تم میں سے کوئی ایک، من الغائط، قضائے حاجت سے، او یا لمستم النساء، تم نے چھوا ہے عورتوں کو، یعنی تم نے بیویوں سے ہم بستری کی ہے، فلم تجدوا، پس نہ تم پاؤ، ماء پانی، فتیمموا، پس تم تیمم کر لو، صعیدا طیبا، مٹی سے پاک، فامسحوا، پس مسح کرو، بوجوہکم، اپنے چہروں کا، وایدیکم، اور اپنے ہاتھوں کا، ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ، کان ہے، عفوا غفورا، بہت درگزر کرنے والا اور بہت بخشنے والا۔ اس میں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اے ایمان والو، نماز کے قریب نہ جاؤ نشے کی حالت میں۔ یہ دوسرا حکم ہے شراب کے بارے میں جو نازل ہوا، پہلا آپ سورۃ بقرہ میں پڑھ چکے ہیں۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ شراب اور جوئے میں فائدہ تھوڑا اور نقصان زیادہ ہے۔ جو شراب تھی نا دور جاہلیت میں بہت زیادہ پی جاتی تھی، بہت زیادہ عام تھی، تو اللہ تعالیٰ نے ایک دفعہ میں اس کو نہیں نا حرام کیا، 3 دفعہ، تیسری مرتبہ میں اللہ تعالیٰ نے اس کو حرام کیا۔ یہ دوسرا حکم ہے کہ یہاں پہ منع نہیں کیا، یہاں پہ نماز پڑھنے سے منع کیا ہے نشے کی حالت میں، یہاں تک کہ انسان کو پتہ چل جائے کہ وہ کیا بول رہا ہے، تو اس کو ہوش آ جائے تو پھر وہ نماز پڑھے۔ اور دوسری اللہ تعالیٰ نے صورت بتائی ہے کہ جو کوئی جنبی ہو، یعنی جس کو غسل کی حاجت ہو، وہ بھی نماز نہ پڑھے اور نہ مسجد سے گزرے، مسجد میں بیٹھے نہ، اگر کوئی اور راستہ نہ ہو تو گزر کے وہاں سے جانا ہو مسجد میں سے تو پھر وہ جا سکتا ہے، لیکن آج سے کل ایسے نہیں ہیں۔ اس وقت مسجد نبوی اس طرح سے تھی کہ لوگوں کے جو راستے وہاں سے گزرتے تھے، آج کل مسجدیں ایسے نہیں ہوتی، تو ہمیں مسجد سے گزرنا یا جانا بھی نہیں چاہیے یہاں تک کہ غسل کر لیں، ٹھیک ہے۔ آگے تیمم کا حکم اللہ تعالیٰ نے بتایا اسی آیت میں کہ کوئی بیمار ہو یا سفر میں ہو، یا تم میں سے کوئی قضائے حاجت یعنی واش روم سے ہو کے آیا ہے، تو یا پھر ہم بستری کی ہے بیویوں سے اور پانی نہیں ملتا، تو پھر وہ کیا کرے، پاک مٹی سے تیمم کر لے، ٹھیک ہے۔ کوئی ایسا بیمار ہے، دائمی مریض ہے، یا اس کو کوئی ایسا مرض لاحق ہے اس کو پتہ ہے کہ اگر وہ پانی استعمال کرے گا تو اس کے لیے نقصان دہ ہے یا اس کی موت واقع ہو سکتی ہے، یا کوئی سفر پہ ہے، اس کو پانی نہیں ملتا اور ان میں سے کوئی صورت اس کو پیش آ جاتی ہے، یعنی وضو اور یا غسل کی صورتحال ہوتی ہے، اس کے پاس پانی بھی نہیں ہوتا، تو پھر وہ کیا کرے گا، پھر وہ تیمم کر لے گا۔ تیمم کا طریقہ اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے کہ مسح کرو اپنے چہروں کا اور ہاتھوں کا، صرف چہرے اور ہاتھوں دونوں کا مسح کرنا ہے۔ طریقہ کیا ہے کہ ایک ہی دفعہ دونوں ہاتھ زمین پہ مارنے، صاف مٹی پہ، پھر اس کو اگر زیادہ مٹی لگی ہے پھونک مار لیں یا جھاڑ لیں، پھر دونوں ہاتھوں کے اوپر والے حصے کا اور اپنے چہرے کا مسح کرنا ہے، بس یہ آپ کا تیمم ہو گیا۔ وضو اور غسل دونوں کے قائم مقام ہیں، دونوں کے لیے تیمم کیا جا سکتا ہے جب تک پانی نہیں مل جاتا، ٹھیک ہے۔ بے شک اللہ تعالیٰ بہت درگزر کرنے والا، بہت بخشنے والا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے ہمارے دین میں بہت آسانی رکھی ہے، کوئی پریشانی نہیں رکھی۔ أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ أُوتُوا نَصِيبًا مِنَ الْكِتَابِ يَشْتَرُونَ الضَّلَالَةَ وَيُرِيدُونَ أَن تَضِلُّوا السَّبِيلَ، کیا نہیں دیکھا آپ نے ان لوگوں کی طرف جو دیے گئے ہیں ایک حصہ کتاب میں سے، یشترون الضلالۃ، وہ خریدتے ہیں گمراہی، ویریدون، وہ چاہتے ہیں ان تضلوا السبیل، کہ تم گمراہ ہو جو راستے سے،
یہ یہود کی طرف اشارہ ہے. اللہ تعالیٰ نے دی تو ان کو پوری کتاب ہے تورات، لیکن یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے ایک حصہ کہا ہے. ایک حصہ اس لیے کہا ہے کہ وہ اللہ کی اللہ کی کتاب کے تھوڑے حصے پر ایمان لاتے ہیں، اس پر عمل کرتے ہیں، اور زیادہ حصے کو پس پشت ڈال دیتے ہیں. تو اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ان کو ایک حصہ ملا. تو یہ گمراہی خریدتے ہیں، یعنی خود بھی گمراہ ہوتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ مسلمان بھی گمراہ ہوں. واللہ اعلم باعدائکم وکفی باللہ ولیا وکفی باللہ نصیرا، اور اللہ زیادہ جانتا ہے تمہارے دشمنوں کو. وکفا، اور کافی ہے، باللہ اللہ ولیہ کارساز، وکفا باللہ نصیرا، اور کافی ہے اللہ مددگار. اللہ تعالیٰ ان سارے دشمنوں کے مقابلے میں تمہیں کافی ہے. وَمِنَ الَّذِينَ حَادُوا يُحَرِّفُونَ الْكَلِمَ عَن مَّوَاضِعِهِ وَيَقُولُونَ سَمِعْنَا وَعَصَيْنَا وَاسْمَعْ غَيْرَ مُسْمَعٍ وَرَاعِنَا لَيًّا بِأَلْسِنَتِهِمْ وَطَعْنًا فِي الدِّينِ وَلَوْ أَنَّهُمْ قَالُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا وَاسْمَعْ وَانظُرْنَا لَكَانَ خَيْرًا لَّهُمْ وَأَقْوَمَ وَلَكِن لعنهم الله بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلا. من الذین حادوا، ان لوگوں میں سے جو یہودی ہیں، یحرفون الکلمہ، وہ تحریف کرتے ہیں، بدلتے ہیں کلمہ بات کو، عن مواضعہ، اس کی جگہ سے. ویقولون، اور وہ کہتے ہیں، سمیعنا، ہم نے سن لیا، وعصینا، اور ہم نے نافرمانی کی، واسمع، اور سنیے، غیر مسمعین، نہ آپ کو سنوایا جائے، ورائنا، اور لفظ رائنا، لیم بالسنتہم، اپنی زبانوں کو موڑتے ہوئے، وطعنن فی الدین، اور طعن کرتے ہوئے دین میں. ولو انہم، اور اگر بے شک وہ، قالوا، وہ کہتے، سمیعنا، ہم نے سن لیا، وطعنا، اور ہم نے اطاعت کی، واسمع، اور سنیے، وانظرنا، اور ہماری طرف نظر کیجیے، لکانا خیر لہم، ان کے لیے بہتر ہوتا، واقوما، زیادہ سیدھی بات، ولکن لعنہم اللہ، لیکن لعنت کی اللہ نے ان پر، بکفرہم، باوجہ ان کے کفر کرنے کے، فلا، پس نہیں، یؤمنون، وہ ایمان لاتے، الا قلیلا، مگر تھوڑے ہی. یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے یہودیوں کی وہ صفت بیان کی ہے کہ وہ بات کو، اللہ کی بات کو اس کی جگہ سے بدلتے ہیں. یہ آپ پہلے بھی پڑھ چکے ہیں کہ یہ ان کی عادت تھی یہودیوں کی، یہ اللہ کے احکامات میں تحریف کرتے تھے، اور اللہ اپنی طرف سے کتاب کو پڑھتے تھے اور بتاتے تھے لوگوں کو یہ اللہ کی طرف سے نازل شدہ. جیسا کہ آپ کو پتہ ہے، ایک آپ سورۃ بقرہ میں پڑھ بھی چکے ہیں اس طرح کی مثال، کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو حکم دیا تھا کہ جب شہر کو فتح کرنا تو سجدہ کرتے ہوئے داخل ہونا، اور حتاتن کا لفظ کہنا. انہوں نے حتاتن کے لفظ کو حباتن یا ہنتاتن سے بدل دیا، اور اللہ تعالیٰ نے سجدے کا حکم دیا تھا، اور یہ پھسلتے ہوئے اس میں داخل ہوئے، ہے نا. اللہ کے احکامات کو بدلنے کے لیے یہ قوم مشہور ہے. وہی اللہ تعالیٰ یہاں پہ بیان کر رہے ہیں کہ یہ جو یہودی ہیں، یہ اللہ کی بات کو اس کی جگہ سے بدلتے ہیں، اور کیا کہتے ہیں، ہم نے سن لیا لیکن ہم نے ماننا نہیں ہے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرتے ہوئے کہتے ہیں، سنو اور تمہیں سنوایا نہ جائے. یعنی یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو طعنہ دیتے ہیں، اس طرح سے گستاخی کرتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں. اور رائنا کا لفظ استعمال کرتے ہیں، یہ آپ پڑھ چکے ہیں، سورۃ بقرہ میں یہ لفظ آیا تھا. اس میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو، مومنوں کو بھی اس لفظ سے منع کر دیا تھا، کیونکہ جو یہود تھے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرتے تھے. یہ عین کو یا شد کے ساتھ پڑھتے تھے، یا عین کو کھینچ کے لمبا کر کے پڑھتے تھے. دونوں طرح اس کا معنی غلط بنتا ہے. راعینا سے اس کا معنی بنے گا احمق، اور راعینا سے اس کا معنی بنے گا ہمارا چرواہا. استغفر اللہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں وہ گستاخی کرتے تھے اس طرح سے. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اگر وہ رائنا کا لفظ استعمال نہ کرتے، لین، موڑتے ہوئے، بھی السنتہم، اپنے زبان کو، وطعنن، تان کرتے ہوئے، فی الدین، دین میں، یعنی وہ اس طرح کے کام کرتے ہیں. ولو انہم قالوا، اگر وہ کہتے، سمیعنا، ہم نے سن لیا، واطعنا، اور ہم نے اطاعت کی، واسمع، اور سنیے، وانظرنا، اور نظر کیجیے ہماری طرف، لکانا خیر لہم، تو ہوتا ان کے لیے بہتر. اگر وہ یہ سارے کام نہ کرتے بلکہ کہتے ہم نے سن لیا اور ہم نے اطاعت کی، اور سنیے، ہماری طرف دیکھیے، ہماری طرف نظر کیجیے، تو ان کے لیے زیادہ بہتر ہوتا اور زیادہ سیدھی بات ہوتی. ولیکن لعنہم اللہ، لیکن لعنت کر دی اللہ نے ان پر، بکفرہم، باوجہ ان کے کفر کرنے کے، فلا یؤمنون الا قلیلا، بس نہیں وہ ایمان لاتے مگر تھوڑے.
نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں صرف 8-10 یہودی ایمان لائے تھے، زیادہ لوگ ایمان بھی نہیں لائے تھے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے ان کو توفیق نہیں دی ان کے انکار کرنے کے سبب۔ یا ایھا الذین اوتوا الکتاب آمنوا بما نزلنا مصدقا لما معکم من قبل ان نطمس وجوہا فنردها على ادبارها او نلعنهم كما لعنا اصحاب السبت وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ مَفْعُولًا۔ یا ایھا الذین اوتوا الکتاب، اے وہ لوگو جو کتاب دیے گئے ہو، آمنو ایمان لاؤ، بما اس پر جو نزلنا ہم نے اتارا، یعنی قرآن، مصدقاً تصدیق کرتا ہے، لما اس کی جو معکم تمہارے پاس ہے، تمہارے ساتھ ہے، یعنی تورات کی تصدیق کرتا ہے، من قبل اس سے پہلے ان کے نطمسا ہم مٹا دیں، وجوہن چہرے، فنردھا پس ہم لوٹا دیں ان کو، پھیر دیں ان کو، علی ادبارہا ان کی پشتوں پر، او یا نلعنہم لعنت کریں ہم ان پر، کما جیسا کہ لعنا ہم نے لعنت کی اصحاب السبت ہفتے والوں پر، وکان امر اللہ مفعولا اور اللہ کا حکم ہو کے رہنے والا ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ یہودیوں کو کہہ رہے ہیں کہ اس کتاب پر ایمان لے آؤ جو ہم نے نازل کی ہے، اور کتاب وہ جو قرآن ہے وہ تمہاری کتاب تورات کی بھی تصدیق کرتا ہے، اس سے پہلے کہ اللہ تعالیٰ تمہارے چہرے مسخ کر دے، جیسے ہفتے والوں کے چہرے مسخ کیے تھے اور تو ان پر لعنت فرمائے۔ ہفتے والوں کا واقعہ سورۃ بقرہ میں پڑھ چکے ہیں کہ انہوں نے اللہ کی نافرمانی کی تھی، ہیلہ سازی کی تھی، تو اللہ تعالیٰ نے ان کے چہرے مسخ کر کے ان کو بندر بنا دیا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں بھی ان کو بتا رہے ہیں کہ اگر تم نہیں مانو گے، نافرمانی کرو گے، تو تمہیں بھی اس طرح سے پھر سزا دی جائے گی۔ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء ومن یشرک باللہ فقد افتری اثما عظیما۔ ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ لا یغفر نہیں وہ بخشے گا ان کے یشرکا شریک ٹھہرایا جائے بہ ساتھ اس کے، ویغفر وہ بخش دے گا ما دون ذلک جو اس کے علاوہ ہے، لمن یشاء جس کے لیے وہ چاہے گا۔ شرک سب سے بڑا گناہ ہے، یہ معاف نہیں ہوگا، اس کے علاوہ اللہ صغیرہ گناہ معاف کر دیں گے۔ وَمَن یشرک باللہ اور جو شریک ٹھہرائے گا ساتھ اللہ کے، فقد افتری پس اس نے گھڑا، اسما عظیما گناہ بڑا۔ الم تر الی الذین یزکون انفسہم بل اللہ یزکی من یشاء ولا یظلمون فتیلا۔ علم ترا کیا نہیں آپ نے دیکھا، الی الذین ان لوگوں کی طرف، یزکون انفسہم جو پاک کہتے ہیں اپنے آپ کو، یہود کی طرف اشارہ ہے۔ بل اللہ بلکہ اللہ تعالیٰ یزکی پاک کرتا ہے، من یشاء جس کو وہ چاہتا ہے، ولا یظلمون فتیلا اور نہیں وہ ظلم کیے جائیں گے دھاگے برابر۔ فتیلہ کہتے ہیں کھجور کی گٹھلی کے اندر جو شگاف ہوتا ہے، اس کے اندر جھلی کی طرح کا باریک دھاگا ہوتا ہے، اس کو فتیلہ کہتے ہیں، یعنی اتنا بھی کسی پر ظلم نہیں ہوگا۔ یہ آیت تو یہود کے بارے میں ہے، لیکن عام طور پر بھی اس کو لینا چاہیے کہ ہمیں بھی اپنے منہ میاں مٹھو نہیں بننا چاہیے، اپنی تعریفیں نہیں کرتے رہنا چاہیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اس بات سے منع کیا ہے۔ حضرت مقداد رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حکم دیا کہ ہم تعریف کرنے والوں کے چہروں پر مٹی ڈال دیں، یعنی کیوں تعریف کی جاتی ہے کسی کے منہ پر؟ اس کی خوشامد کرنے کے لیے، تو اس سے ہمیں منع کیا گیا ہے کہ ہم کسی کی تعریف اس کے منہ پہ نہ کریں۔ ایک اور حدیث اس طرح سے ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک آدمی نے دوسرے آدمی کی تعریف کی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، افسوس ہے تجھ پر، تو نے تو اپنے ساتھی کی گردن کاٹ دی۔ یعنی ہمیں کسی کے سامنے منہ پر اس کی تعریف نہیں کرنی چاہیے، اگر بہت ہی ضروری تعریف کرنی بھی پڑ جائے نا، تو ایسے کہنا چاہیے کہ میں گمان کرتا ہوں کہ وہ ایسا ہے، ٹھیک ہے، ہمیں اسی بات کا حکم دیا گیا ہے۔ انظر دیکھو، کیفا کیسے، یفترونا وہ گھڑتے ہیں، علی اللہ اللہ پر، کذیبا جھوٹ، وکفا بہ اسم مبینہ اور کافی ہے یہ گناہ کھلا۔ یہ رکوع نمبر 4 آپ کا مکمل ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ آپ کو کامیاب کرے۔ السلام علیکم۔